مدینہ پاک کے ایک بزنس مین کا واقعہ سیدی قطب مدینہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے مدینہ پاک میں کیسے تاجر ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ایک بار ایک شخص کپڑے کی مارکیٹ میں گیا اور اس نے اپنے لیے آرڈر کیا کہ یہ کپڑا مجھے دے دو۔ ایک دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار کہتا ہے کپڑا تو ہے میرے پاس، لیکن صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، مگر یہ جو سامنے والی دکان ہے نا، یہ میرا بھائی صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں نا یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ اس کی بھی کوئی سیل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، اور یہ تھا طریقہ بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا۔ ہم تو کہتے ہیں کسی کی دکان پہ کوئی گاہک جائے نہ، بلکہ کسی کی دکان سے گھوم کے ہمارے پاس آ جائے، ارے ادھر کدھر چلے گئے، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، کبھی مت جانا، بہت غلط مال۔ کبھی نہیں سنا ہم نے کہ کسی دکاندار کے پاس ہم بتائیں اس کو کہ یار ہم فلاں دکان سے آیا ہوں، اس نے تعریف کی ہو، ارے باپ رے باپ کدھر چلے گئے حاجی صاحب، بالکل نہیں جانا اس کے پاس۔ ہم کیوں سمجھتے ہم کسی کا رزق نہیں چھین سکتے؟ ایک بات یاد رکھو، ہم کچھ بھی کر لیں نا، کسی کی کتنی بھی برائیاں بیان کر دیں، پوری مارکیٹ مل کے کسی کے خلاف ہو جائے نا، اگر اللہ نے رزق لکھا ہے تو اس کو مل کر رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ فارمولہ یاد کر لو، اور یہ نیچر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یار بس میں ساری مارکیٹ کیپچر کر جاؤں اور میں جناب سب سے آگے بڑھ جاؤں، باقی لوگ نقصان میں آئیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، سب کا بھلا سوچو۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا، کئی بار بیانات میں کہتا رہتا ہوں، سب کا بھلا سب کی خیر، بولو سب کا بھلا سب کی خیر، اور سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ جب سب کا بھلا سوچو گے نا، آپ کا بھلا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ برا سوچنا، نیگیٹو سوچنا، ایثار، یہ اچھا بخشش ہے نا، یعنی آپ سوچیں کہ آپ 5 10 15 ہزار 25 ہزار کا تھوڑی دیر کے لیے لاس برداشت کر لے گیا، چلو میرے بھائی کا نہیں اس کی سیل ہو جائے۔ اگر جنت ملتی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اپنا ذہن بنا لو کہ زندگی میں جدھر جدھر موقع ملے ادھر ہم نے ایثار کرنا ہے۔